الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو شرائط نماز کہا جاتا ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو ارکان نماز کہا جاتا ہے، اور ایسے ہی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو واجبات نماز کہا جاتا ہے۔ واجبات نماز کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان چیزوں میں سے کوئی چیز کسی نمازی سے بھول کر رہ جائے، یا ان چیزوں میں سے کسی چیز کو ادا کرنے میں نمازی سے تاخیر ہو جائے، لیٹ ہو جائے، یا ان چیزوں میں سے جس چیز کو پہلے پڑھنا تھا، پہلے ادا کرنا تھا، اس کو بعد میں پڑھ لیا، بعد میں ادا کر لیا، اور جس کو بعد میں ادا کرنا تھا یا بعد میں پڑھنا تھا اس کو پہلے پڑھ لیا اور اس کو پہلے ادا کر لیا، تو ایسا کرنے کی وجہ سے نمازی کے اوپر سجدہ سہو لازم آ جاتا ہے۔ اور اگر کسی نمازی نے یہ 3 کام کر لیے اور اس نے سجدہ سہو نہیں کیا تو یاد رکھیے کہ اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو آج ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو نماز کے اندر واجب ہیں اور ان کا کرنا ضروری ہے۔ تو آپ پیج پہ دیکھ سکتے ہیں، آپ کو سب سے پہلے فرسٹ نمبر پہ جو چیز نماز کے اندر ضروری ہے جس کا پڑھنا، وہ ہے سورۃ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین سے لے کر وَلَا-الضَّالِّينَ تک، یہ پوری سورہ فاتحہ ہے۔ اب اس کا پڑھنا نمازی کے لیے ضروری ہے، لیکن یہ یاد رکھیے یہ اس نمازی کے لیے ضروری ہے کہ جو نمازی اکیلے نماز پڑھ رہا ہو، یعنی امام کے پیچھے نہ ہو۔ اکیلے اگر نماز پڑھ رہا ہے تو اس نمازی کے لیے سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے، اور اسی طرح جو امام امامت کروا رہا ہے اس امام کے لیے سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی نمازی جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے اور وہ امام کے پیچھے کھڑا ہے تو اب چونکہ امام کے اوپر سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہو چکا ہے، تو جو مقتدی ہوگا، جو پیچھے نماز پڑھنے والا ہوگا، اس کے اوپر اب سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری نہیں۔ لیکن اگر اکیلے نماز پڑھے گا کوئی بھی نمازی تو اس کے لیے سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے۔ سیکنڈ نمبر پہ آپ کو نظر آ رہا ہے، بالکل ایزی لکھا ہوا ہے کہ سورہ فاتحہ کے ساتھ کسی سورت کا ملانا۔ تو فار ایگزامپل ہم نے پڑھا وَلَا-الضَّالِّينَ آمین، تو اب اس کے بعد اگر ہم ظہر کے، عصر کے، مغرب کے، عشاء کے یا فجر کے ہم فرض پڑھ رہے تھے، تو یہ یاد رکھیے کہ ظہر کے فرض ہوں یا عصر کے 4 فرض ہوں یا مغرب کے 3 فرض ہوں یا عشاء کے 4 فرض ہوں یا فجر کے 2 فرض ہوں، تو فرض کی جو پہلی 2 رکعت ہوتی ہیں، فرسٹ اور سیکنڈ، ان دونوں رکعتوں کے اندر وَلَا-الضَّالِّينَ کے بعد سورت کا پڑھنا ضروری ہے۔ اور اگر کسی آدمی نے سورت نہیں پڑھی پہلی اور دوسری رکعت کے اندر فرض نماز کی، تو اس کی وہ نماز کمپلیٹ نہیں ہوگی، اس کو سجدہ سہو ادا کرنا ہوگا۔ لیکن فرض کے علاوہ اگر آپ 4 سنت پڑھ رہے ہیں تو 4 سنتوں کی 4 رکعتوں کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد کسی بھی سورت کا ملانا لازمی ہوتا ہے۔ تو فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کا ملانا ضروری ہے، اور سنت کی 4 رکعتوں کے اندر سورہ فاتحہ کا ملانا ضروری ہے۔ تھرڈ نمبر پہ آپ دیکھیں، تھرڈ نمبر پہ آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے کہ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا، یعنی کبھی ایسا ہو جاتا ہے، عموماً تو ایسا نہیں ہوتا، کہ مثال کے طور پہ آدمی نے فرسٹ رکعت کمپلیٹ کی، اب سیکنڈ کے لیے وہ کھڑا ہوا
تو اب اس کو الحمدللہ رب العالمین سے پڑھنا چاہیے تھا، لیکن وہ بھول گیا، تو اس نے بھولے سے پہلے کوئی صورت پڑھ لی، فار ایگزامپل اس نے قل اعوذ بالفلق شروع کر لی، لیکن اب اس کو یاد آیا کہ بھئی میں نے تو سورہ فاتحہ پڑھنی تھی اور میں نے تو غلطی سے سورۃ فلق پڑھ لی، تو سورہ فلق کو بعد میں پڑھنا تھا، سورہ فاتحہ کو پہلے پڑھنا تھا، لیکن اب چونکہ اس نے آگے پیچھے کر لیا، تو اس آگے پیچھے کرنے کی وجہ سے اس آدمی کے اوپر بھی سجدہ سہو لازم ہو جائے گا، کیونکہ اس نے فاتحہ کو پہلے پڑھنا تھا اور سورت کو بعد میں پڑھنا تھا، تو فاتحہ کا پہلا پڑھنا ضروری ہے اور سورت کو بعد میں پڑھنا ضروری ہے۔ اس کے بعد 4 نمبر پہ دیکھیں، قرأت کے لیے فرض کی پہلی 2 رکعتوں کو متعین کرنا، یعنی فرض نماز کی جو ہم پہلی 2 رکعتیں پڑھتے ہیں تو ہم ان کو پہلے سے فکس کر لیتے ہیں، متعین کر لیتے ہیں کہ اس کے اندر ہم نے قرأت کرنی ہے، تو یہ بھی واجب ہے۔ 5 نمبر پہ ہے جہر اور سر، یعنی امام کے لیے ظہر عصر میں آہستہ اور فجر، مغرب، عشاء، جمعہ اور عیدین اور تراویح میں بلند آواز سے قرأت کرنا، یہ امام کے لیے ضروری، یعنی وہ نمازیں جن نمازوں کے اندر اونچی آواز سے قرأت کی جاتی ہے تو ان نمازوں میں امام کے لیے اونچی آواز سے پڑھنا، اور جن نمازوں میں آہستہ قرأت کی جاتی ہے جس طرح ظہر اور عصر ہے تو ان نمازوں میں آہستہ آواز میں قرأت کرنا کہ امام کے لیے واجب ہے، امام کے لیے ضروری ہے۔ فار ایگزامپل اگر کبھی ایسا ہوا کہ امام نے مغرب، عشاء یا فجر کی نماز جو پہلی عموماً 2 رکعتیں قرأت کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں، اگر اس نے وہ آہستہ پڑھ لی، یا ظہر اور عصر کی جو آہستہ پڑھی جاتی ہیں اس میں انہوں نے قرأت کرنی شروع کر دی تو امام کے لیے سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ اچھا 6 نمبر پہ ہے تعدیل ارکان۔ تعدیل ارکان کا مطلب یعنی ہر نماز کے ہر رکن کو اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے ادا کرنا، جلدی نہ کرنا، اور یہ تعدیل ارکان مطلب رکوع میں جائے تو آرام سے رکوع کرے، جب رکوع سے کھڑا ہو تو اطمینان سے کھڑا ہو تاکہ اس کی کمر بالکل سیدھی ہو جائے، اور اس کے بعد جب وہ سجدے میں جائے اور اطمینان سے سجدہ کرے، اور پھر جب ایک سجدے سے اٹھ کے بیٹھتے ہیں جس کو ہم لوگ جلسہ کہتے ہیں تو اس بھی آرام سے بالکل اس کی کمر سیدھی ہو جائے اور پھر دوبارہ جا کے وہ دوسرا سجدہ کرے، تو اس طرح مطلب تعدیل ارکان ٹھہر ٹھہر کر نماز کا ادا کرنا یہ نماز کے واجبات میں سے ہے، اگر اس کے اندر بھی کمی کوتاہی ہوئی تو سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ 7 نمبر پہ ہے رکوع کر کے سیدھا کھڑا ہونا، جس کو ہم لوگ قومہ کہتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی سیدھا کھڑا نہیں ہوا، بس رکوع کیا اور پھر ہلکا سا اوپر ہوا اور ڈائریکٹ سجدے میں چلا گیا، تو یہ اس نے غلطی کی ہے، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اس لیے کہ رکوع کے بعد قومہ کرنا یہ نماز کے واجبات میں سے ہے، اگر کسی نے ایسا نہیں کیا تو اس پہ بھی سجدہ سہو لازم آ جائے گا۔ اور اسی طرح 8 نمبر پہ دیکھیں 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا، یعنی 2 سجدوں کے درمیان اس طرح آدمی بیٹھے کہ اس کی کمر سیدھی ہو جائے، نارمل ہو جائے، اپنے روٹین پہ ہو جائے، تو ایسا کرنا بھی نماز میں ضروری ہے۔ اور اگر کسی نے بس ایک سجدہ کیا اور بالکل سیدھا بیٹھا نہیں تھا اور فوراً دوسرا سجدہ کر لیا تو اس سے بھی اس کا واجب چھوٹ جائے گا، اور واجب چھوٹ جانے کی وجہ سے سجدہ سہو لازم آ جائے گا۔ اور اسی طرح 9 نمبر پہ دیکھیں قاعدہ اولیٰ، یعنی جب ہم 4 رکعت والی نماز پڑھتے ہیں، ظہر، عصر، عشاء، یا 3 رکعت والی نماز پڑھتے ہیں جس طرح کہ مغرب ہے، تو 2 رکعت کے بعد ہم لوگ اتحیات کے لیے بیٹھتے ہیں، تو وہ 2 رکعت کے بعد جو ہم اتحیات کے لیے بیٹھتے ہیں تو اتنی دیر بیٹھنا جتنی دیر میں آدمی اتحیات پڑھتا ہے وہ بیٹھنا ضروری ہے، وہ علیحدہ سے واجب ہے۔ اور پھر آپ 10 نمبر پہ دیکھیں کہ اس بیٹھنے کے دوران تشہد کا پڑھنا، یعنی اتحیات سے لے کے عبدہ و رسولہ تک، یہ بھی ضروری ہے، تو بیٹھنا بھی ضروری ہے اور اس بیٹھنے کے دوران تشہد کا پڑھنا بھی ضروری ہے۔ اسی طرح نمبر 11 میں آپ دیکھ سکتے ہیں ارکان فرائض میں ترتیب قائم رکھنا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہم لوگ رکوع پہلے کرتے ہیں اس کے بعد ہم 2 سجدے کرتے ہیں، تو یہ ہماری روٹین کی نماز ہوتی ہے، لیکن کبھی کسی نے ایسا کر لیا یا اس سے ایسا ہو گیا بھول کے کہ اس نے
سجدے پہلے کر لیے اور رکوع بعد میں کر لیا، یا جو ارکان نماز باقی ہیں ان میں اس سے کسی طرح آگے پیچھے ہو گیا، تو چونکہ ترتیب آگے پیچھے ہوگی تو ترتیب کے آگے پیچھے ہو جانے کی وجہ سے بھی اس کے اوپر سجدہ سہو لازم ہو جائے گا، اس لیے کہ ترتیب کے ساتھ نماز پڑھنا، ہر رکن کو، نماز کے ہر فرض کو اپنے اپنے ٹائم پر اور اپنی اپنی روٹین پر ادا کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح نمبر 12 پہ دیکھیں، لفظ سلام سے نماز ختم کرنا، یعنی جیسا عموماً ہم لوگ کہتے ہیں نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو لفظ سلام کے ساتھ نماز کا ختم کرنا یہ بھی واجب ہے، یہ بھی ضروری ہے۔ نمبر 13 وتر میں دعائے قنوت پڑھنا ہے۔ یہ اس کا ہم نے پہلے ایک ویڈیو بنایا ہے جس میں ہمیں دعائے قنوت کو صحیح طریقے سے تلفظ کے ساتھ پڑھا جائے اور اس کو یاد بھی کیا جائے، وہ آپ چینل پہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال وتر میں دعائے قنوت کا پڑھنا یہ بھی ضروری ہے۔ اگر کسی نے نہیں پڑھا جان بوجھ کے اس کو چھوڑ دیا، بھول سے چھوڑ گیا، تو اس کے اوپر سجدہ سہو لازم آئے گا۔ اگر سجدہ سہو بھی نہیں کیا تو پھر مطلب یہ کہ اس کی نماز کمپلیٹ نہیں ہوئی۔ اسی طرح دعائے قنوت سے پہلے تکبیر تحریمہ کہنا، یہ ہم اسی طرح کرتے ہیں۔ جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اس کے بعد سورت پڑھتے ہیں تو پھر ہم اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کانوں تک اٹھاتے ہیں اور ساتھ اللہ اکبر کہتے ہیں، اور یہ اللہ اکبر کہنا ضروری ہے۔ اگر کسی نے کانوں تک ہاتھ تو اٹھائے لیکن اللہ اکبر نہیں کہا تو اس کی نماز بھی کمپلیٹ نہیں ہوگی، ناقص ہو جائے گی۔ اور 15 نمبر پہ ہے عیدین میں 6 زائد تکبیریں کہنا۔ جب ہم عید کی نماز کے لیے جاتے ہیں تو پہلی رکعت میں اور پھر دوسری رکعت میں جو امام صاحب ہوتے ہیں وہ 6 تکبیریں زائد کہتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کر کے، تو وہ بھی نماز کے اندر ضروری ہیں۔ تو یہ ان کو واجبات نماز کہا جاتا ہے۔ اگر یہ آپ نے یاد کر لیے اور آپ کے ذہن میں رہے تو انشاءاللہ اگر کبھی آپ سے نماز کے دوران کوئی ان میں سے اگر غلطی ہو گئی تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میرے اوپر سجدہ سہو لازم ہے یا نہیں، اور یاد رکھیے ان چیزوں پہ سجدہ سہو لازم آتا ہے۔